اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تو بھی میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے۔ معزز ناظرین، سائنس کی موجودہ تحقیق کے مطابق چاند دو لخت ہوا تھا کسی زمانے میں، ماضی میں، کبھی بہت سالوں پہلے، کئی سالوں پہلے، 1000 سال سے بھی پہلے۔ سائنس آج موجودہ تحقیق کے مطابق یہ ثابت کرتی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر کے آپس میں جڑ گیا تھا۔ کیسے جڑ گیا تھا، ہم آگے اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ ناعاقبت اندیش یہودیوں نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی، یہ سوال آپ کے سامنے رکھا کہ ہم آپ کی نبوت کے اوپر یقین لے آئیں گے، آپ کے ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں گے، اگر آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھا دیجئے جو اب تک کسی نے نہ کیا ہو۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ ایک ایسا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، محمد کو بتا دیا جائے جو یقیناً ناممکن ہو۔ لہٰذا انہوں نے یہ طے کیا کہ محمد سے ہم کہتے ہیں کہ اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں تو ہم آپ کی نبوت پر یقین کر لیں گے۔ آپ نے نبی محترم کے سامنے یہ سوال رکھا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کی نبوت پہ یقین لے آئیں گے، آپ اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، دو لخت کر کے دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے کہا کہ اے اللہ، تو نے اپنے نبی کے ہر موقع پر مدد کی ہے، انہوں نے میرے سامنے ایک ایسا سوال رکھ دیا ہے جو صرف اور صرف تیرے اختیار میں ہے، اگر تو چاہے تو یہ چاند کیا دو لخت ہو جائے، یہ زمین، یہ کائنات کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے، تو میری اپنے نبی کی لاج رکھنا۔ وہ یہ دعا کر کے ان ناعاقبت اندیش یہودیوں کے درمیان پہنچ جاتے ہیں اور چاند کو اپنے انگلی کے اشارے سے حکم دیتے ہیں، تو چاند دو لخت ہو جاتا ہے، اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا یہ واقعہ دیکھتی ہے، وہاں پر لوگ موجود، جتنا پورا اہل عرب جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان سب نے یہ واقعہ دیکھا۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا تھا جن کو، وہ تو ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے سخت دل لوگ تھے جنہوں نے آپ پر یہ الزام رکھا، یہ بہتان تراشا کہ نہیں، یہ تو محمد بہت بڑے خدا نعوذ باللہ جادوگر ہیں، جنہوں نے جادو کے ذریعے نظر بندی کر دی، اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں کو ہی چاند جو ہے وہ ایسا نظر آیا کہ دو لخت ہو گیا۔ اور جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت وہاں پر موجود ہوں، جس جگہ پر جادو کیا جا رہا ہے، عمل کیا جا رہا ہے، نظر بندی کی جا رہی ہے، صرف انہی کو وہ نظر آتا ہے ہوتے ہوئے اس کا عمل۔ انہوں نے عرب میں جہاں جہاں قافلے جا رہے تھے ان قافلے والوں سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے ان لوگوں سے پوچھو جو فلاں علاقے میں رہتے ہیں، دور دراز جگہوں پر رہتے ہیں، کہ کیا اس وقت اس موقع کے اوپر انہوں نے چاند کو دو لخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایسا ہی ہوا کہ جہاں جہاں سے شہادتیں وصول ہوئیں، پورے عرب سے کے ملحقہ علاقوں سے یہی شہادت ملی کہ ہاں، ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نے چاند کو دو لخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ کافی دیر کے بعد وہ دونوں اجسام آپس میں مل گئے اور چاند مکمل ہو گیا۔ موجودہ سائنس کی تحقیق کس طرح ثابت ہوئی؟ دو ایسٹروناٹس جن کا کہ ایک امریکن ٹی وی انٹرویو کر رہا تھا، اس میں اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ چاند کے اوپر جاتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ $1 کھرب ہمارے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں۔ وہ اینکر اچھل پڑا، اس نے کہا دنیا میں اتنے دکھ ہیں، اتنی بھوک ہے، اتنے افلاس ہے، اتنی تکالیف ہیں، یہ جو پیسہ آپ نے بیکار کا خرچ کیا، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہی پیسہ اگر آپ دنیا کی ترویج میں ان غریبوں، ان بھوک کے ماروں اور دکھ کے ماروں پر خرچ کر دیتے تو کتنا کام آتا۔ انہوں نے کہا دیکھو، ہم یہ تحقیق کرنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ چاند پر کیا ہے، ہم تو اصل میں یہ تحقیق کرنے کے لیے گئے تھے کیونکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ چاند کسی دور میں دو لخت ہوا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے کیا معجزہ دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ ایک جانب سے دوسری جانب، یا مشرق سے مغرب تک کی جانب تک پہاڑی سلسلہ چل رہا تھا، اس پہاڑ کے درمیان ایک گہری دراڑ موجود تھی، اور وہ دور تک ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ چاند کے دونوں سروں تک وہ دراڑ موجود ہے۔ اس کے بعد اس کی تصاویر بھی لی گئیں دور سے قریب سے، جس میں یہ طے ہوا کہ چاند جو ہے مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہوا تھا، اور جدا ہونے کے بعد جڑ گیا تھا۔ کوئی سائنس کی کوئی ایسی گریوٹی تھی، کوئی ایسا کنٹرول تھا جس کی وجہ سے فضا میں موجود اجسام جو ہے آج کی سائنس کی تحقیق کے مطابق وہ آپس میں جڑ سکتے ہیں، یہ بھی طے ہو گیا۔ یہ واقعہ ایک نو مسلم دیکھ رہا تھا، ایک غیر مسلم دیکھ رہا تھا، وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ گیا اور قرآن پاک کی سورہ قمر
کی آیت کا مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر فدا ہو گیا اور فدا ہونے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. ناظرین کرام، وہ نبی کہ جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو لخت کر دیں، وہ نبی کہ جن کی انگلی کے اشاروں پر بچپن میں جب وہ نومولود تھے تو چاند ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا کرتا تھا، جس جگہ ان کی انگلی کا اشارہ جاتا تھا وہاں جاتا. وہ نبی کس واقعے کے امین نہیں ہیں، کس معجزے کے امین نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. ہم آج اس موضوع پر بھی گفتگو کچھ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا میزبان سید عمار بابر آپ کے درمیان موجود ہے. ہمارے ساتھ ممتاز تعلیم داں، ضیاء الدین یونیورسٹی کی لیکچرر، شعبہ سوشل سائنس سے جن کا تعلق ہے، درس و تدریس کے شعبے سے گزشتہ 12 برس سے 2010 سے وابستہ ہیں اور لیکچرر کے طور پہ ضیاء الدین یونیورسٹی میں اس وقت اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آج ہمیں موقع ملے گا کہ ہم تعلیم کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں. محترم ناظرین، آج تعلیم کی پیچیدگیوں کے اوپر گفتگو ہوگی، تعلیم کی ضرورت کے اوپر گفتگو ہوگی اور کچھ دینی مسائل کے اوپر بھی میں روشنی ڈالوں گا، جیسے کہ صدقہ ہے، صدقے کی کیا اہمیت ہے، صدقہ دینا کتنا ضروری ہے اور صدقہ ہمیں کن کن بلائیات اور برائیوں سے اور تکلیف سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے درمیان شہر کراچی کی ممتاز ثنا خاں دختر محترمہ ماریہ فدا بھی موجود ہیں. میں انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو بوقت مقررہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی. میں چلتا ہوں اپنی محترم گیسٹ محترمہ سائمہ یوسف کی طرف، جو لیکچرر ہیں ماشاءاللہ، تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں. میڈم فرمائیے گا کہ یہ جو سوشل سائنسز کا جو سبجیکٹ ہے، اس کی کیا بنیادی اساس کیا ہے اور اس میں کون کون سے سبجیکٹس ہیں جن کا ایڈیشن ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے؟ ویسے آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے، مانا یہ جاتا ہے، تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نیچرل سائنسز میں سے کوئی اگر شعبہ آپ چنتے ہیں تو ہی آپ بہت آگے جا سکیں گے. تو سم ہاؤ آپ کو یہ ایک نظر آتا ہے رویہ ہمارے معاشرے میں کہ سوشل سائنسز یعنی آپ کی جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ سائنسز ہیں وہ اتنی اہم نہیں ہے جتنا کہ آپ کے نیچرل سائنسز ہیں. جیسے آپ کے MBBS کی آپ بات کریں، BDS، آپ کے پاس کتنا سکوپ ہے یہ تو آپ کو کوئی بھی بتا سکتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کس قدر اہم ہیں وہ سبجیکٹس جن کا براہ راست تعلق ہمارے معاشرے سے ہے اور ہمارے معاشرے سے ہی ہم اس کے لیے کانٹینٹ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور معاشرے ہی کے لیے اس کے کانٹینٹ کو آپ مزید جو ہے ریسرچ کرتے ہیں اینڈ پھیلاتے ہیں اینڈ دین آپ کی سوسائٹی ڈائریکٹلی معاشرہ جو ہے اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل کرتا ہے. تو سم ہاؤ اسکوپ کی اگر آپ بات کریں، اگر آپ معاشرے کو ختم کر دیں، اگر آپ معاشرے سے ریلیٹڈ جو بھی اس میں مسائل ہوتے ہیں، وسائل ہیں جو اس میں، مطلب بیسیکلی معاشرتی مسائل کو جو ہے یہ فگرائز کرتا ہے. مسائل اور وسائل آپ تمام جو اجزاء موجود ہیں ایک معاشرے میں، آپ ان سب کو لیجئے اور آپ اگر ان کو نہیں اسٹڈی کریں گے آپ کیسے جان پائیں گے کہ وسائل تو ہیں، استعمال کیسے کریں. مسائل بھی آ چکے ہیں، وسائل ایک دو وسائل ذرا مجھے ڈیفائن کیجئے. فار ایگزامپل ہم اگر وسائل کی بات کریں تو سمپلی اگر آپ ایک پاپولیشن کی بات کریں، عوام کی جب آپ بات کرتے ہیں، سینسس کی بات کریں جو کہ ایک نظام ہے بیسیکلی معلوم کرنے کے لیے کہ کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ پر کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں. لوگ تو موجود ہیں پر لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو آپ کس طرح سے استعمال کر کے اس معاشرے کو زیادہ ترقی دے سکتے ہیں. سو یہ ایک وہ ایریا ہے جو کہ آپ سوشل سائنسز کے تھرو اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں تو زیادہ آپ گہرائی میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت اوورآل کتنا اسٹوڈنٹ اس وقت ہمارا پاکستان کا اس سوشل سائنسز میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ کوئی ایک ہے سینسس حوالے سے؟ ایک ایگزیکٹ نمبر تو نہیں بتائیں گے لیکن اگر ہم پروپورشن کی بات کریں، تناسب کی بات کریں تو آپ کے پاس کیونکہ نیچرل سائنسز جو آپ کے ہیں جیسے میڈیکل وغیرہ فیلڈ کی ہے جو وہاں تو آپ کے کچھ چنے ہوئے ہی اسٹوڈنٹس جا پاتے ہیں. تو باقی کا جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، چاہے وہ بزنس سے وابستہ ہو، چاہے وہ آپ کے پاس معاشیات سے یعنی کہ وابستہ ہو، چاہے وہ سیاست سے ریلیٹڈ یا آپ
اگر ریلیجن کی بات کریں، مذہب کی بات کریں، آپ فلسفہ کی بات کریں، منطق کی بات کریں، آپ آرٹس کی بات کریں، سوسائٹی بنا آرٹس کے کیا ہے؟ سو بیسیکلی آپ ہر اس فیلڈ کو لیں جو سائنس، نیچرل سائنس نہیں ہے، وہ بیسیکلی آپ کے پاس سوشل سائنسز ہے، اور بہت اسکوپ اس لیے ہے کیونکہ آپ کے سلیکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں جو یا تو بہت ذہین ہیں تو پھر وہ وہاں چلے گئے ہیں نیچرل سائنسز میں، یا پھر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی استعداد اتنی ہے کہ وہ جا سکتے ہیں اس ایریا میں. تو آپ نے اگر 20-30% اسٹوڈنٹ کو، 20% بھی میرے خیال میں نہیں ہوگا، اگر آپ نیچرل سائنسز میں لے کے جا رہے ہیں تو باقی آپ کا جو ہے بہت بڑا ایک جو تناسب ہے، آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ وہ ہیں جن کو آپ ایوریج اب لو ایوریج کہہ کے سائڈ لائن کر رہے ہیں، پر ایکچولی یہ وہ ہیں جو معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنیں گے. آج ہم سیاست میں جو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مثلا اگر کوئی انجینئر نہ بن سکا، کوئی ڈاکٹر نہ بن سکا، تو اس کے لیے بہت زبردست فیلڈ ہے کہ وہ سوشل سائنسز کو جوائن کر سکتا ہے. اب یہ ایک جو تصور ہے کہ اگر آپ نہ بن سکے تو پھر آپ سوشل سائنس کی طرف آئیں. خواب ہوتا ہے کسی کا کہ میں جو ہے انجینئر بن جاؤں گا، اور اس کے وہ مارکس نہیں آ پاتے، وہ اس کرائٹیریا کو فلفل نہیں کر پاتا، تو اس کے پاس بہت اچھا چانس ہے کہ وہ بجائے کسی اور فیلڈ میں اپنے آپ کو ضائع کرے، وہ سوشل سائنس کی طرف چلے جائے. آپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اس طرح ہوا کہ بچے نے اگر تعلیم کی طرف، اسکولنگ کی طرف صحیح سے رجحان نہیں اس کا ہو رہا ہے تو بچے کو ہم نے وہاں سے نکال کے آپ کو حفظ میں ڈال. میرے پاس ابھی ایک والد آئے تھے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ بچے اگر ویک ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے مشورہ دیا تھا یہ، تو میں نے اسی تناظر میں آپ سے پوچھا. والدین کی طرف سے یہ بات سائنسز جو جن کو آپ نیچرل سائنسز کہتے ہیں، ان میں بھی اب آپ کے بہت برانچز ہیں، ان میں بھی صرف آپ ایک ڈاکٹر، یہ آپ کا آ جائے گا. یہ چیزیں آپ کی اسٹرانومی تو اس سائڈ پہ آپ نیچرل سائنسز میں کہیں آپ ادھر لے جائیں گے، بلکہ اس کو بھی آپ اگر سوشل سائنسز کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں، سو آپ کو جو کنیکشن آتا ہے نا، ایک جو سائنس کا، پیور سائنس کا، اور ایک جو آپ کی سوشل سائنس ہے اس کا، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو پھر ہی آپ معاشرے کو صحیح سے سنبھال اور سمجھ پائیں گے. اور یہ سوال جو آپ نے کیا ہے کہ اگر نیچرل سائنسز میں بچہ نہ کامیاب ہو پائے تو کیا اس طرف آ جائے؟ پلیز یہ نہ کریں. رجحان دیکھیں. اگر آپ کا بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر، ایسٹروناٹ، اسٹرونومر، دیکھیں یہ تو پھر بچے کو ہم باؤنڈ کر دیں گے نا، وہ تو پھر ایک طرح سے سلیو بن جائے گا اپنی سوچ کا کہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. ہم اگر اس چوائس سے اس کو نکال کر کے یہ چوائس بھی ہم اس کے سامنے رکھ دیں کہ یہ تمہارے پاس چوائسیز ہیں، جہاں تم چاہو ایکسپلور کرو، جو تمہارا ٹیلنٹ ہے، جس چیز میں تم زیادہ اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں، ماں باپ اگر اسے سمجھتے ہیں کہ وہ سوشل سائنسز کے لیے زیادہ فیزیبل ہے، تو پھر اس بچے کو ادھر ریکمنڈ نہ کیا جائے. المیہ یہی ہے کہ والدین کو یہ لگتا ہے کہ بچہ بچی ڈاکٹر انجینئر کر کے ڈاکٹر بنا دیں، اس کا رزلٹ نہ آ سکے، کیونکہ یہ ایک ایلیٹ قسم کے آپ کے پیشے مانے جاتے ہیں، جو آکیوپیشنز جو ارننگ، ہائی ارننگ بھی ہیں، اینڈ دین وہ ایک ہے نا آپ کا ایلیٹزم اس کے ساتھ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کی زیادہ ویلیو ہے. میں ایک شعبہ تعلیم سے اگر میں تعلق رکھتی ہوں، ٹیچر ہوں، میں کئی سالوں سے یہاں پڑھا رہی ہوں اور آگے بھی یقیناً میں پڑھاتی رہوں گی، لیکن اگر میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ میں اپنا کمپیریزن کروں، یا میں نہیں کروں گا، سوسائٹی کرے، تو آبویسلی ان کی پریفرنس جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہوگا، وہ ایک انجینئر ہوگا. سو بیسیکلی آپ نے سم ہاؤ یہ کر دیا ہے، ایک تصور ہمارے مشرقی خاص طور پہ جو معاشرے ہیں ان میں یہ ہے کہ نیچرل سائنسز جو ہیں وہاں پہ بچہ جائے گا تو جی آپ کی ٹور ہو جائے گی، کائنڈ آف جو آپ کہتے ہیں ایلیٹزم ہے، آپ کا ایک پریویلیجڈ آپ کا جو آکیوپیشن ہے وہ ہے. اور اگر آپ کوئی اور چیز چنیں گے تو برانڈ کانشیس جو لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لوگ سیلف فائنینس کے اوپر پڑھا رہے ہیں، ملے گا بھی کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ ملے گا بھی. پھر یہ الگ بات ہے. اچھا، اساتذہ آپ یونیورسٹی کی ماشاءاللہ لیکچرر ہیں، مدرس ہیں، جب طالب علم یونیورسٹی میں پہنچتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے جو اسٹڈیز لے کر آیا ہے، جو اس کی گریوٹی ہے، کیا وہ میٹ کرتی ہے یونیورسٹی کے چیلنجز کو؟ کیا اس کا وہ لیول ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ سے جو اسٹارٹ لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہائی ٹیک ہوتا ہوگا، کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے بچہ، اسٹوڈنٹ، یا اسے ریویو کروانی پڑتی ہیں چیزیں؟ اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے کیا وہ ایسا ہے، اتنا معیاری ہے کہ آپ اسکول اور کالج میں کیا بچے کو سوچنا سکھا چکے ہیں؟ یقین مانیے ایک عام طور پہ ایک ڈگر ہے وہ یہ ہے کہ
بچے جب یونیورسٹی میں چاہے انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ لیول پہ جاتے ہیں تو اس وقت پہلی بار ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے خود سوچ کے اور اس کا اظہار کرنا ہے اپنی سوچ کا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ آپ اس کے لیے کوئی سالڈ پوائنٹس ریشنال لے کر آئیں. یہ سوچ عام طور پہ نہیں موجود ہوتی ہے. تعلیمی جو طبقہ ہے آپ کا، تدریسی طبقہ، اس کے اندر موجود یہ جو ایک نظام بنایا ہے جو رن کر رہے ہیں ان میں ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ کو جب پتا ہے کہ یہ پیپر اس ٹائپ کا اگر اس لیول پہ آ رہا ہے، آپ انٹر تک بھی اگر آپ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو پتا ہے جی چنے ہوئے سوالات موجود ہیں. یہی سوالات جو ہیں ریپیٹڈلی آئیں گے. آپ وہی یاد کر کے چلے جائیں بیٹا آپ نے A+ لے لینا ہے اور A لے لینا ہے ایزیلی. تو جب آپ کی یہ اپروچ ہے کہ A+A انہی سوالوں کو یاد کر کے آئے گا، آپ بتائیں بچے کے لیے ایزی کیا نہیں ہوگا کہ وہ کوچنگ سینٹر جوائن کرے یا وہ نوٹس جو ہیں موجودہ آلریڈی مارکیٹ میں ان کو اٹھا لے اور انہی کو گھول کے پی جائے. بچے کے لیے آپ نے کہاں اتنا اسپیس یا اتنا اسکوپ رکھا، مارجن رکھا کہ وہ سوچے. اس کے لیے آپ نے وائی والے سوالات نہیں رکھے. آپ واٹ میں ہی بچے کو الجھا کے رکھتے ہیں. کیا ہے چیز، کیا ہے، بچہ اس کے لیے رٹا لگا کے جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے اس سے پوچھا ہی نہیں اور وہ اتنا زخیم ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کر سکے. اگر ایک پیپر کے اندر 2 دن کا گیپ ہے، 3 دن کا، 3 دن ریویژن میں ہی وہ گزار دے گا اور اس کی تیاری میں پورا سال لگا دے گا، پھر بھی تیاری 100% نہیں کر سکتا. اور مزے کی بات آپ یہی بچے جو A1 ناظرین، ایک وقفے سے پہلے، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن وقفے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نعت ہم یہاں پر سنیں اور برکتیں اور رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں. ماریا فدا ہمارے درمیان موجود ہیں، نذرانہ نعت پیش کریں گی. میں تو خود ان کے در کی گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں. ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں. بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں. میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا قرینہ سکھا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. میں تو خود ان کے در کی گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی
خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا برکت رمضان سحر میں خیر مقدم۔ آج الحمدللہ ہم ایک نئے روزے، ایک نیا دن ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ آج جو سحری ہم نے تناول کی، اللہ رب العزت اس کے صدقے سے ہمارے جسم میں روحانی طاقتیں عطا فرمائے، ہماری صحت میں اضافہ فرمائے، اور جو پورے دن ہم اجتہاد کریں گے، جو پرہیزگاری ہم جاری رکھیں گے، اللہ رب العزت اس پرہیزگاری کو بھی ہمیں قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس روزے کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی جو ہے وہ روزے دار بنائے، پرہیزگار بنائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ سائمہ یوسف، مدرس ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، بہت سارے شاگرد ماشاءاللہ ان کے اس وقت موجود ہیں۔ میں ان کی طرف بڑھتا ہوں اور تعلیم کے حوالے سے جو پیچیدگیاں ہیں اس حوالے سے جو ہمارا سوال چل رہا تھا کہ اس سوشل سائنسز کی اس وقت کیا نیڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اسی سے جڑے ہوئے مزید سوالات ہم کرتے ہیں۔ جی میڈم فرمائیے گا کہ اس وقت وہ جو کوشچن میں نے کیا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس سینسس کتنا ہے، کہ کتنے اسٹوڈنٹس اس طرف راغب ہو رہے ہیں، تو آپ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں ان کا آگے کیا پلان ہے؟ مزید اس فیلڈ کے اندر وہ اور ایکسس چاہتے ہیں یا اس کو سوئچ کر کے کوئی نوکری یا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ سوشل سائنسز آلدو کافی ایسا ہمارے پاس بچوں کا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں تناسب ہے جو کہ انیشلی چوز نہیں کرتے ہیں ابتدائی طور پہ، کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے رجحان کچھ اور ہے، پریشر کسی اور چیز کے لیے ہے، کچھ آپ کے معاشرتی جو پریشرز ہیں ان کی بھی آپ بات کریں۔ لیکن اگر آپ بتدریج دیکھیں، خاص طور پہ یونیورسٹی لیول تک پہنچتے پہنچتے اب ایسا طبقہ ہے جو کہ چوز کرتا ہے سوشل سائنسز کو، کیونکہ آپ کے پاس ورائٹی ہے، آپ کے پاس جتنا اسکوپ سوشل سائنسز میں ہے آپ اتنا اسکوپ آپ کو نیچرل سائنسز میں نہیں ملتا، بڑا لمیٹڈ سا ہے، اور وہ وہی ہے کہ آپ کا ایک اور ایک دو والا جو آپ سلسلہ۔ ایون میں نے ابھی ایک ڈاکٹر دیکھی تو وہ جاب کے لیے پریشان تھی، ان کو جاب نہیں مل پا رہی تھی، اور وہ پھر وہ کسی اور فیلڈ میں انہوں نے جا کر کے جو ہے انڈکٹ ہوئی وہ پھر۔ تو یہ آپ کے کچھ وہاں پہ لمیٹیشنز ہیں۔ یہاں پہ آپ کا ماشاءاللہ اسکوپ ہے، آپ ایک فیلڈ میں پڑھیے، انٹر میں آپ نے اگر کچھ رکھا ہے انڈر گریجویٹ لیول پہ، اس کے بعد آپ گریجویشن میں فری لینس بھی ورکنگ کر سکتے ہیں اس میں؟ فری لینس میں بالکل کر سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا سبجیکٹ ہے، لیکن سبجیکٹ آپ کا جو بھی ہو، اگر آپ کی ادروائز بھی ایکسٹرا ریڈنگ آپ کرتے ہیں، اگر آپ کی معلومات اچھی خاصی ہیں، ان پہ آپ کو قدرت حاصل ہے کہ کس طرح آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ اساتذہ کا کردار پہلے ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ اساتذہ اتنا سنسیئر اپنے بچے کے ساتھ ہوتا تھا کہ وہ شام میں اگر وہ ٹیوشن پڑھنے کا کہہ دیتا تھا تو اساتذہ ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ آج کے استاد میں یہ چیز کیوں پیدا ہو گئی کہ صبح اس نے کالج میں بھی یا اسکول میں بھی پڑھانا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، شام کو کسی کوچنگ سینٹر میں بھی؟ تھوڑا سا تکلیف دہ سوال ضرور ہے، لیکن کیونکہ آپ استاد ہیں اور اس فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں تو میں اس کا جواب جو ہے وہ اس لیے جاننا چاہوں گا کیونکہ پہلے کے اساتذہ بڑے اس چیز کو غلط سمجھتے تھے، آج کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں اس بات کے دوسرا جو رخ ہے اس سے اگر ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو ہم زیادہ اچھا سمجھ پائیں گے استاد ایسا کیوں کرتے ہیں کی جگہ اگر ہم یہ جان لیں کہ آخر معاشرے میں ایسی کیا ضروریات ہیں، ایسے کون سے عوامل ہیں جو کہ استاد کو ایسا بنا رہے ہیں یا ایسا کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ استاد اگر بہت ہی ایسی ایک سوچ رکھ رہا ہے کہ اس نے بہت سی جگہ خود کو اٹیچ کیا ہوا ہے جہاں سے وہ ارن کر رہا ہے، سم ہاؤ کمرشلائزیشن جو ہے اس زمانے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ تو ایجوکیشن کی اگر آپ بات کریں، تعلیم کی، تو یہ بھی بہت ہی کمرشل ہو چکا ہے، اور اتنا ایک کمرشل فیلڈ سے بھی اگر آپ ریلیٹڈ رہ رہے ہیں، یہ اس میں خیر آپ اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے کہ استاد آج کل کا اتنا آنیسٹ نہیں ہے، آج کل کا استاد بھی اتنا ہی جان فشانی سے محنت سے اپنے طلبہ کو پڑھاتا ہے، لیکن دین اگین آپ پھر اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہو، دیکھیں آپ ایک کنزیومر اورینٹڈ سوسائٹی میں ہیں، آپ ایک تعلیمی ادارے سے منسوب ہیں جو کہ پرائیویٹ ادارہ اگر ہے اور اس نے بچوں سے ایک فیس لی ہے اور اچھا خاصا جو اماؤنٹ لیا ہے، تو بچے کو اس نے جو امپارٹ جس طرح کرنا ہے، جس ٹائم میں وہ اس پہ فوکس کرے گا، ایٹ دا سیم ٹائم اس نے زیادہ بچوں کو انرول کرنا ہے، لینا ہے۔ سمجھیں آپ یہ ایک فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، اور یہ جو فیکٹریز ہیں یہ بچوں کو چرن آؤٹ کر رہی ہیں، بچے جو ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس طلبہ
ان کو پرٹیکولر فیلڈ میں جانے کے لیے ریڈی کر رہے ہیں, پروڈکٹس ریڈی کر رہے ہیں. اب استاد کو آپ نے ایک لمیٹڈ رول دے دیا ہے, اس سے پہلے استاد اس لمیٹڈ رول میں موجود نہیں تھا, اب آپ کو جتنا رول ملا ہے آپ اسی کے دائرے میں رہ کے کام کر سکتے ہیں. ایک لمیٹڈ سلیبس ملا ہوا ہے, ایک لمیٹڈ آپ کو پرٹیکولر جو ہے وہ ٹاسک ملا ہوا ہے کہ آپ نے بس یہی مکمل کرنا ہے. آپ نے 2-3 قدم اگر آپ آگے چلے گئے تو آپ کو پہلے کہا جاتا ہے کیا ضرورت ہے, مطلب ضروری نہیں ہے. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم آپ پہ پریشر ہوتا ہے. پھر آپ کے طالب علم بائی دا وے ان کا بھی اگر ہم دیکھیں, وہ جس چیز کے لیے زیادہ فوکس کر کے, اگر ایک بچہ BBA کے لیے آیا ہے, ایک بچہ اگر BDS MBBS کے لیے آیا ہے, تو وہ انہی پرٹیکولر سبجیکٹس پہ اتنا ہی دھیان دینا چاہے گا جتنے میں اس کے اچھے مارکس آ جائیں وہ کلیئر کر لے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو بہت ہی ایک وزڈم والا انسان بنائیں. وہ چاہتا ہے بس مجھے اتنا تعلیم آپ دے دیں, میرے پاس ڈگری آ جائے, میں اس فیلڈ میں چلا جاؤں, میں کسی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, ایجوکیٹڈ کہلاؤں کہ ہاں بھائی BBA ہوں, میں MBA ہوں, میں ارن کرنے لگوں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں. تو جب آپ نے اتنا کمرشلائز کر دیا تو اسی ایک سسٹم کا حصہ استاد بھی ہے. آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹلی ایکٹ کرے گا؟ ایسا نہیں ہے استاد. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے, میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں, استاد کا بھی حق ہے کمانا, وہ بھی ارن کرے, زیادہ کرے, لیکن کیا اپنی اسی ارننگ میں وہ کوئی ایسا سسٹم یا ایسی کوئی کنٹینٹ نہیں رکھ سکتا کہ جس سے وہ تھوڑا اپنے بچے کو زیادہ جو ہے وہ ٹیچ کر دے, تھوڑا زیادہ اس پہ محنت کر لے؟ کیا ایسا نہیں کر سکتا استاد؟ ایسا استاد کرتے ہیں, ایسا استاد کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. کتنے پرسنٹ؟ اب پرسنٹیج کا اگر آپ دیکھیں تو پھر یعنی کہیں نہ کہیں میں تو بائسڈ ہو جاؤں گی, آبویسلی میں اسی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ورلڈ ہسٹری کی کلاس میں, پاکستان اسٹڈیز کی کلاس میں وہ جو سبجیکٹ نالج ہے, کانٹینٹ نالج ہے, وہ دینے کے ساتھ اگر اس کے علاوہ بھی بات کر کے ان کو سمجھا رہی ہوں اور ان کو بولنے کا موقع دے رہی ہوں, سوچنے پہ مجبور کر رہی ہوں, تو کہیں نہ کہیں میں اپنے اس دائرے سے آگے نکلی ہوں. میں صرف اپنے لیے بات نہیں کروں گی, میں کہوں گی ہمارے آس پاس ہر ٹیچر کوشش کرتا ہے کہ وہ دائرے میں رہ کے جو کر سکتا ہے کرے. اس کے علاوہ اگر آپ اس دائرے سے نکل کے بچے کے ساتھ نہیں جا سکتے کہیں, آپ بچے کو راستہ دکھا دیتا ہے. استاد جس بھی ادارے سے ہو, چاہے وہ سرکاری ہو, نیم سرکاری ہو, پرائیویٹ ہو, استاد کوشش کرتا ہے اگر خود چل کے نہ جا سکے بچے کے ساتھ اس رستے پر, اس کو وہاں پہ ڈائریکٹ کر دے, اس طرف نمائندگی کر دے. میں نے اپنے ارد گرد جو دیکھے ہیں, میرے استاد بھی ایسے تھے کہ اگر میرے ساتھ نہیں جا سکے ایٹ لیسٹ انہوں نے نمائندگی کی, اور رستے پہ ڈالنے کے لیے انہوں نے میری رہنمائی. مجھے اپنے میتھس کے ٹیچر کا یاد ہے کہ ان سے میں ایسے راستے میں جا رہا تھا کالج میں, سیکنڈ ایئر کی میری بات ہے, تو کچھ مجھے کوڈریٹک ایکویشن کے بارے میں معلوم کرنا, بہت پرانی, آج سے 20 سال 22 سال پرانی بات. تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے دیکھا ٹائم, انہوں نے دیکھا اچھا ابھی میرے پاس 10 منٹ ہے, پہنچ جاؤں گا میں 10 منٹ لیٹ. وہیں پر بیٹھ گئے فٹ پاتھ پر, وہیں بیٹھ کر کے انہوں نے, آج یہ استاد کے اندر یہ چیز کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہاں, استاد میں یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں, یہ میں تسلیم کروں گی. میں اگر یہ کہوں کہ ایسا نہیں ہے, پھر میں نے وہی کہا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پرٹیکولر سسٹم کے اندر ایک ٹیچر کو مل رہے ہیں. وہ ٹیچر جو کہ آلریڈی بہت زیادہ اس پہ آپ نے بوجھ دھر دیا ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے کے لیے اتنی کلاسز لینے کے بعد آپ نے اتنا پیپر ورک کرنا ہے, اور ان کا مین جو غرض ہے اگر آرز آپ کے پورے کرنا اور پیپر ورک آپ کا کمپلیٹ ہوتے دیکھنا ہے, اور ان کو اس کے بعد غرض نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسٹرا کیا ایفرٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہر کوئی اپنی طرف سے انیشیٹو نہیں لیتا, قدم وہ نہیں اٹھاتا ہے. لیکن بالکل ایسا نہیں ہے, کیا یہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس استاد طبقے سے؟ ایسا بھی غلط ہوگا کہنا, کیونکہ سچے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. بالکل ہے, لیکن آج کی جو مہنگائی ہے اور جو بہت ساری نیڈز ہیں, ان کو ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ استاد کی جو صبح جہاں پر وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں اس میں وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہوں, جس کی وجہ سے ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہو. لیکن اس کے لیے یہ تو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم جو دیگر انسٹیٹیوٹ کے بچے ہیں اور کالجز کے ہیں, یونیورسٹیز کے, پوری دنیا میں انسٹیٹیوٹ موجود ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ اٹریکٹ کریں اپنی طرف. یہ بھی پاسبل ہے نا. اچھا میڈم, یہ سوال یہ ہے کہ ایک استاد ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے, ایک کوئی بھی شاگرد ہو گیا تو اب روحانی طور پہ وہ اس کی ماں یا باپ ہے, اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ استاد کا, شاگرد کا, استاد کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی میں استاد پہ بات کر رہا ہوں, پھر شاگرد کی طرف, جو کہ ایک روحانی والد یا والدہ کا درجہ رکھتا ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ یہ چاہیں گے کہ وہ اگر ہر وقت ناصح
کا رول نہ بھی پلے کرے تو ایٹ لیسٹ وہ ایک دوست بن کے ایک گائیڈ بن کے ایٹ لیسٹ بچے کو آگے رہنمائی صحیح رستے کی طرف ضرور کر دے. تو استاد اگر آپ بہت ہی کہتے ہیں نا آئیڈیلسٹک قسم کے اپروچ نہ بھی اپنائیں, ریئلسٹک بھی ہو جائیں تھوڑا, تو استاد ایٹ لیسٹ جتنا اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے اس کے مطابق بھی اگر آپ جسٹیفائی اس کو کر دیں تو میرے خیال میں حق تو ادا ہو جاتا ہے. یعنی کہ استاد جو ہے وہ ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور استاد رول ماڈل ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس کی عروج تک نہیں پہنچتا تو کم سے کم میڈیوکر ضرور رہے, کہ ایک شاگرد کم سے کم یہ انسپائریشن لے کہ میرا جو استاد ہے وہ میرا خیر خواہ ہے, میرا ویل وشر ہے اور وہ مجھے اچھے درجے پر فائز دیکھنا چاہتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے شاگرد ابھی جو پڑھ رہے ہیں, جو پڑھ چکے ہیں, کیونکہ اگر میں 10-12 سال سے منسلک ہوں ایک شعبے سے, تو ماشاءاللہ ڈفرینٹ فیلڈز میں جا چکے ہیں, ڈاکٹرز بن چکے ہیں, انجینئرز بن چکے ہیں, ابھی جو ہیں وہ بزنس کی فیلڈ سے, میرے پاس کافی اسٹوڈنٹ ہیں میڈیا کی فیلڈ سے ہیں, اور وہ جہاں ہیں جس ایریا میں ہیں, جب وہ اگر مڑ کے مجھے ایک ماہ میں ایک میسج بھی کرتے ہیں اور وہ کوئی فارورڈڈ میسج بھی ہے, تو سمجھ لیں کہ استاد کے لیے یہ ریوارڈ ہے. بالکل بہت حوصلہ ملتا ہے کہ بچے نے آپ کو یاد رکھا تو آپ نے کچھ اچھا کیا, یقیناً کہ بچے نے اس لیے آپ کو یاد رکھا. اگر مثال کے طور پہ کوئی بچہ کوئی اچھی جگہ پہ پہنچ گیا, اپنے گھر کا کفیل بن گیا, کل کو اس کے دل میں خیال آیا, بھی میری جو میڈم سائمہ تھیں انہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا تھا, ان کے راغب کرنے کی وجہ سے آج میں اس فیلڈ میں ہوں, تو ان کا بھی حق بنتا ہے. وہ آپ کے پاس آتا ہے آپ کو سلام کرنے کے لیے, آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, کیسا فیل کرتی ہیں اس وقت؟ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں, بہت فخر ہوتا ہے. اور وہ جو ہم اپنے ایک پروفیشن کی تقاضے کے طور پہ ایک اپنا فرض سمجھ کے نبھا رہے ہوتے ہیں, ایکسٹرا مائل تو جاتے ہیں, 1-2 قدم آگے تو جاتے ہیں, لیکن اس وقت لگتا نہیں ہے کہ کبھی ریوارڈ ملے گا. اور وہ جو ریوارڈ ہے, اگر آپ کے پاس 3-4 سال بعد بھی بچہ جو ہے وہ آپ کو میسج کر کے کہیں پہ آپ کو ریچ کرتا ہے, فیس بک پہ آپ کو ریچ آؤٹ کرتا ہے, مس آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے پاس کلاس 5 میں پڑھا تھا, اور میں کلاس 5 میں اس وقت پڑھتا تھا, اب میں اس لیول پہ آ گیا ہوں, مس ابھی بھی مجھے یاد ہے آپ نے جو مجھے پڑھایا تھا. سو دیکھیں آپ کے پاس یہی یادیں ہیں جو اب بچے آگے جا کے بھی پیچھے مڑ کے اگر آپ کو ایک بار تھینک یو بھی کہہ دے, یا صرف یہ کہہ دے کہ مجھے یاد ہے جو آپ نے پڑھایا تھا, اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور شاید آپ ایگری بھی کریں, بلکہ اس کا جواب بھی دیجیے گا, کہ شاگرد کے لیے استاد, شاگرد چاہے کتنا ہی عمر رسیدہ ہو جائے, کتنی ہی بڑی پوسٹ پر چلے جائے, لیکن اگر اس نے اپنے کسی پرائمری یا اسکول لیول کے کسی استاد کو دیکھ لیا تو وہ پھر ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ اس کے ذہن میں ایک عجیب و غریب سی ایک تخلیق جو ہے نا اس کے سامنے آ جاتی ہے, کہ پتہ نہیں کیا چیز اس پر اس کے سامنے کھڑی ہوئی, عزت و احترام کے وہ تمام تر جو ہے لیولز کو کراس کر جاتا ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ کیا کوئی مذہبی ہمیں انہیریٹڈ ہے, یا یہ ہماری سرشت میں موجود چیز ہے؟ یہ کوئی ایک تو یہ کہ استاد کا جو مقام ہے خاص طور پہ مشرقی معاشرے میں, اور خاص طور پہ اگر آپ اسلامی اقدار کو بھی دیکھیں تو اس میں استاد کی بہت اہمیت مانی جاتی ہے. ایسے ہی تو نہیں آپ کہتے کہ استاد کو آپ نے اور معلم کو آپ نے ایک روحانی والدین کا اگر درجہ دیا ہے تو والدین سے زیادہ آپ کے لیے عزیز ہستی کون ہوگی؟ تو آپ کو جو اگر ذہنی طور پہ آپ کی نشو و نما میں مدد دے رہا ہے, یقیناً وہ ویلیو تو آپ اس کو کرتے ہیں. اور آبویسلی بچے جو ہیں سیکھتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں, جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں شاید اس وقت اتنا زیادہ وہ اپریشیٹ نہ کریں, کیونکہ ہم بڑا پریشر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے, ٹیسٹ بھی لینے ہیں, سب کچھ کرنا ہے. لیکن بعد میں بچہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے جب وہ تقابلی جائزہ لے رہا ہوتا ہے تو وہ ایٹ لیسٹ مانتا ہے کہ اس موقع پہ اگر اتنا سختی کی تھی یا وہ پڑھایا تھا وہ فائدہ مند ثابت ہوا, اور اس کے بہتری کے لیے کیا تھا. ناظرین, اس بچے کی بہتری کے لیے استاد نے کیا, اگر سختی کی, اس پر جبر کیا, اسے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے قابل بنایا جو اس وقت بظاہر اس کے لیے مشکل نظر آتا تھا, لیکن اس نے ایک وقت ایسا آیا کہ اسے پورا کر لیا. جب وہ اپنی کسی فیلڈ میں کامیاب ہوا تو اسے یاد آیا, ہاں میری استاد کی کوشش تھی, چلو آج جا کے سلام کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, اسی سے منسلک اور طلباء و طالبات کی جو مشکلات ہیں ان پہ ہم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی قابل استاد, ان سے گفتگو کریں گے. اسٹے ٹیون, شارٹ بریک. خوش آمدید ناظرین, برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آج پھر آپ کے ساتھ موجود. آج کا دن بے شک بہت عظیم دن ہے, 16واں روزہ آج ہم سحر کر رہے تھے, اور آج گفتگو ہماری بتدریج رینڈملی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی, کیونکہ آج صرف اور صرف ہم نے ایجوکیشن پہ بات کی, لیکن ابتدا میں ہم نے اسلام کی بھی بات کی, سائنس کی بھی بات کی, اور سائنس سے ریلیٹڈ ہی استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تھوڑا سا مذہبی رجحان
کو بھی اس وقت تقویت دینا چاہوں گا. میڈم کی طرف چلوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک استاد ہیں, ایک فیملی ہے ان کی, تو میں میڈم سے سوال کرنا چاہوں گا. میڈم, جو ہم صدقہ دیتے ہیں, پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ مائیں, بڑی بہنیں, پھپھو, دادیاں جب بچے گھروں سے نکلا کرتے تھے, یہ تعلیم سے بھی ریلیٹڈ ہو جائے گا کوشچن, نکلا کرتے تھے تو وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ چاروں قل پڑھ کر کے, آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے بچوں پر دم کیا کرتی تھی کہ ان کی حفاظت ہوگی. پورے دن جب گھر سے نکلتے تھے بچوں کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھے بغیر نہ نکلنا. اگر غلطی سے بچہ پڑھے بغیر نکل جاتا تھا تو مائیں پڑھ کر کے اس پہ روحانی طور کے اوپر دم کر دیا کرتی تھی. آج کیا اس چیز کی کمی نظر آتی ہے, اور اگر کمی نظر آتی ہے تو کیا اس چیز کو فروغ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ریلیجن کی طرف اگر ہم اس سے یہ اخذ کریں کہ رجحان میں کمی آئی ہے تو اس کو تو خیر میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ بہرحال یہ اپنی چوائس ہے. آپ کس طرح سے اس کو اس کی کائنڈ آف ڈپکٹ کیسے کرتے ہیں, شو پورٹری کیسے کرتے ہیں اپنی لائف میں, آپ ڈسپلے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ دیکھ لیں مادیت پرستی بہت آ چکی ہے, اور جتنا ہم مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ریلیجن کو بھی آپ نے شو آف کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں بچہ پیپر کے لیے جا رہا ہے تو اتنی ہی دعائیں پڑھ کے, وظیفے پڑھ کے پھونکے جاتے ہیں. بچہ بھی پیپر کی تیاری کرنے سے زیادہ کوشش یہ کرتا ہے وظیفے پڑھ لوں اور میں لکھ کے بھی لے جاؤں, سامنے میں رکھ کے سجا لوں گا, پہلے اس کو دیکھوں گا 5-10 منٹ, پھر پیپر کی طرف میں نے دیکھنا, اور اینڈ میں بھی وہ پڑھ کے کچھ پھونکتے ہیں. اور عام دنوں میں آپ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھیں نہ دیکھیں, یو فائنڈ کہ ایگزامز میں یہ ضرور امتحان کے دوران وہ دعائیں بھی کرتا ہے, یا اللہ میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا, گانے نہیں سنوں گا, ٹھیک ہے نا, یہ بھی کرتا ہے وہ. تو یہ رجحان کہیں نہ کہیں یہ آپ کی گھٹی میں ہے. آپ ریلیجن سے اپنا کنیکشن بریک نہیں کر سکتے ہیں, نہ آپ نہ آپ کے بزرگ جو موجود ہیں. ہاں, لیکن اب اس کا اظہار اس طرح سے نہیں ہوتا. والدین کے پاس, ماؤں کے پاس بھی پہلے شاید اتنی مصروفیات اس قسم کی نہیں تھیں جیسی کہ اب ہو چکی ہیں. کچھ تعلیم کے جو پریشر ہے وہ بھی بہت بڑھ چکا ہے, کچھ اور دوسری چیزیں ہیں, تو اب زیادہ فکر یہ ہوتی ہو کہ بچے نظر اتارا کرتی تھی مائیں پہلے بچوں کی, اور پتہ نہیں کیا کیا صدقے دیا کرتی تھی. اب نہیں ہے. اب یہ چیزیں رجحان اس لیے کم ہو گیا ہے کہ نہیں, اب فوکس زیادہ وہی ہے کہ ڈائیورٹ کر دیا انہوں نے. اب ان کو پتا ہے کہ ٹائم جتنا, کیا مائیں بھی تھوڑا ریلیجن سے دور ہو گئی ہیں, ایسا ہے کچھ نماز روزے سے, کچھ اس طرح کا؟ یہ میرے خیال میں ایسا لگتا ہے. یہ تو ایک تبصرہ ایک ایسے سینسٹیو ایشو پہ کیا جائے اگر پھر رجحان پہ, تو میرے خیال میں اس پہ بڑا اعتراض کیا جائے گا. بٹ سم ہاؤ وہی کہ مادیت پرستی ہے, ٹیلی ویژن ہے آپ کے پاس, انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس, اتنی چیزیں ہیں. کہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی مائیں بھی ہیں, ان کے پیرنٹس بھی ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ جی والدین ہیں, یا میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو نماز کی پابندی ہمارے گھر میں بھی ایسا ہے کہ جی جینٹس جو ہے نا وہ تو بڑی ذمہ داری سے نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں, لیکن جہاں خواتین کا معاملہ آتا ہے کبھی 1 وقت کی چھوڑ دی, کبھی 2 وقت کی چھوڑ دی, اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دی. تو حالانکہ ہم جب اپنی والدہ کو دیکھا کرتے تو والد والدہ دونوں کی 5 وقت کی نماز کا سلسلہ ریگولر ہوا کرتا. اس وقت ٹی وی ڈراما, سوپ سیریلز نہیں ہوتے تھے, تو اب اگر آپ نے قسط پوری نہ کی تو پھر آپ کو لگے گا کہ آپ شاید فوکس نہ کر پائے نماز پہ, تو قسط پوری ہو جائے یہ والا سوپ سیریل, اس کے بعد شاید ہم جا کے پڑھ لیں اینڈ ہو جائے گا کچھ. آپ سمجھتی ہیں کہ ضرورت ہے اس چیز کی؟ ضرورت ریلیجن کی طرف رجحان کی. دیکھیں ریلیجن اگین آپ اسے نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ ایک وے آف لائف ہے. ایز اے ٹرینر, بیکاز استاد تو ٹریننگ دے رہا ہے کالج اسکول کے اندر پڑھا رہا ہے, لیکن جو اصل ٹریننگ دینی ہے وہی کہتے ہیں نا, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. وہ تو ماں کا ہاتھ ہے نا. تو کیا گھر پہ اس کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ مذہب کی تعلیم ملنا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے, کیونکہ آپ نے جو چیز گھٹی میں ڈالنی ہے اس کو آپ نے گھر سے اس کا آغاز کرنا ہے, اور آپ گھر سے آغاز نہیں کریں گے. ٹیچر اسکول میں ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ جو گھول کے اسکول میں پلا رہے ہیں وہ سمجھیں آپ نے یہاں سے آپ انٹر کر رہے ہیں, آپ یہاں سے جو انٹر کریں گے وہ پیسیولی اسٹوڈنٹ لے گا, بچہ لے گا, کچھ ٹائم میں بھول جائے گا. تو ماں اگر ریپیٹڈلی اس چیز کو اس کے اندر ڈال دے گی گھٹی میں تو وہ بچہ آگے تک لے کے مثلا ماں کو کوشش کرنی ہے کہ وہ مذہب کو تھوڑا سا پابند, کیونکہ وہ ریفلیکشن ہے اس بچے کے لیے, اس کی ٹریننگ, بچہ ہو یا بچی ہو. اچھا, صدقے کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ صدقہ تھوڑا بہت روزانہ بچوں کا دینا چاہیے. اچھا, روزانہ کا رجحان مہینے پہ دے کم ہے. روزانہ کا رجحان کوئی 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی ہے, یہ رجحان کم ہے کہیں نہ کہیں. لیکن
صدقہ دینے کا رجحان موجود ہے. کس طرح سے ہے اب وہ بھی پھر یہ ہے کہ دنیا دکھاوے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو بہت سچے دل سے بھی لوگ دیتے ہیں, اب تھوڑا وینیوز بڑھ گئے ہیں جہاں آپ جا کے دے سکیں, تو دے رہے ہیں, لیکن اب وہ نہیں ہے کہ ہم نے رکھ دیا. اوکے ناظرین, صدقے کی اہمیت کو نہ گردانیے گا اور مذہب کو نہ چھوڑیے گا. میری بہنیں سن رہی ہیں, میری مائیں سن رہی ہیں, میری بیٹیاں سن رہی ہیں, نماز کا اہتمام کیجیے کیونکہ ریفلیکشن ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے. اپنی معزز مہمان سائمہ یوسف جو کہ مدرس ہیں اور ایک بہت اچھی تعلیم داں ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ بیٹا, آپ تشریف لائیں اور ہم پھر چاہیں گے کہ آپ آئیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ. نذرانہ نعت پیش کریں گی ماریہ فدا. کوئی مثل مصطفیٰ کا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا, کوئی مثل کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا, کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. کسی وہم نے صدا دی, کوئی آپ کا مماثل. کسی وہم نے صدا دی, کوئی آپ کا مماثل. تو یقین پکار اٹھا, تو یقین پکار اٹھا. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. میری توق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں. میری توق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں. کسی اور در سے رشتہ, کسی اور
جیسے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی